بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ بات چل رہی تھی ہماری اسم معرب کی اقسام کے بارے میں، اور ہم نے 9 اقسام مکمل کر لی تھی۔ آج باقی اقسام کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ امثلہ دیکھیں: جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین۔ جاء صادقون، رأیت صادقین، مررت بصادقین۔ یہ کون سی قسم بنتی ہے؟ اس کی وضاحت سے پہلے میں 2 باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع حالت کی مثالوں میں بار بار جاء فعل کو لایا جا رہا ہے۔ نصبی حالت کو دکھانے کے لیے صرف رأیت فعل لا رہے ہیں، اور جری حالت کو ذکر کرنے کے لیے بار بار مررت فعل لا رہے ہیں۔ تو ہم افعال کو تبدیل اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کی توجہ نئے نئے آنے والے افعال کے ترجمے کی طرف نہ جائے، بلکہ پرانے افعال پر گزارا کر رہے ہیں اور بعد میں آنے والے اسماء کو بدل رہے ہیں، تاکہ آپ پوری توجہ سے ان اسماء میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ بھی غور طلب ہے کہ جن امثلہ میں فاعل واحد تھا وہاں بھی جاء واحد تھا، اور جن امثلہ میں جاء رجلان یعنی فاعل تثنیہ تھا وہاں بھی ہم نے جاء کو واحد ہی لائے، اور اب مذکورہ امثلہ میں جاء مسلمون میں فاعل جمع ہے، وہاں بھی فعل کو واحد ہی لا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہم پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ جب فاعل لفظوں میں موجود ہو، جس کو یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر فعل کو واحد ہی لایا جاتا ہے، تثنیہ جمع نہیں لایا جاتا۔ اب ہم امثلہ کی طرف آتے ہیں۔ ان مثالوں میں آپ دیکھیں کہ رفع حالت میں مسلمون واو نون کے ساتھ ہے، اور نصبی اور جری دونوں حالتوں میں یا نون کے ساتھ ہے، اور یا بھی ایسا ہے کہ جس سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہے۔ تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے۔ تو یہاں رک کر آپ تھوڑا سا ایک فرق بھی سمجھیں کہ جب تثنیہ کو ہم نے نصبی اور جری حالت میں بدلا تھا، جیسے رأیت رجلین، مررت برجلین، اس میں نصبی اور جری حالت یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ تھی۔ یہ اسم معرب کی 7ویں قسم تھی، جبکہ اسم معرب کی 10ویں قسم میں نصبی اور جری حالت یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں اعراب نہ لگے ہوں، یعنی زبر زیر پیش نہ لکھے ہوں، وہاں بظاہر دکھنے میں تو یہ دونوں لفظ ایک جیسے لگیں گے، جیسے رجلین، مسلمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں لفظ ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن خیال کیجئے گا کہ جب تثنیہ نصبی یا جری حالت میں ہوگا تو اس کو رجلین پڑھیں گے، یعنی یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور، جبکہ اسم معرب کی 10ویں قسم میں نصبی اور جری حالت کے اندر یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح پڑھنا ہے۔ اس قسم کا نام کیا ہے؟ تو دیکھیں، مسلمون یہ جمع ہے، اور مسلمون کی جمع ہے۔ مسلمون مذکر ہے، لہذا مسلمون بھی جمع مذکر ہوگی، اور اس جمع میں واحد کا وزن برقرار ہے، لہذا اس کو جمع مذکر سالم کہیں گے۔ اسی مسلمون سے ملتا جلتا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اولو مال، یعنی مال والے، جیسے جاء اولو مال، رأیت اولی مال، مررت باولی مال۔ تو اولو رفعی، نصبی اور جری حالت میں بدلنے کے اعتبار سے مسلمون کی طرح ہے۔
کہ الو کی رفع حالت واو کے ساتھ ہے اور نصبی اور جری حالت یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے۔ یہ اسم معرب کی 11ویں قسم ہوئی اور اس کا کوئی مستقل نام نہیں ہے بلکہ اس کو الو ہی کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جاء 20 رجلا، رأیت 20 رجلا، مررت ب20 رجلا۔ 20 دہائی ہے، بقیہ 90 تک کی دہائیاں بھی آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے جاء 30 رجلا، رأیت 30 رجلا، مررت ب30 رجلا۔ یہ 90 تک، جیسے جاء 90 رجلا، رأیت 90 رجلا، مررت ب90 رجلا۔ ان تمام دہائیوں کو جب آپ استعمال کریں گے تو ان کی رفع حالت واو کے ساتھ ہوگی، نصبی اور جری حالت یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ اسم معرب کی 12ویں قسم ہوئی۔ آگے امثلہ دیکھیں۔ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ جاء یحییٰ، رأیت یحییٰ، مررت بیحییٰ۔ ایسے ہی جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی۔ جاء خادمی، رأیت خادمی، مررت بخادمی۔ ان تمام امثلہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رفعی، نصبی اور جری تینوں حالتوں میں اعراب ظاہر نہیں ہو رہے، یعنی لفظ جیسے رفعی حالت میں ہے ایسے ہی نصبی اور جری حالت میں بھی ہے۔ ان میں تبدیلی تو ہو رہی ہے لیکن وہ تبدیلی ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، اور ایسے اسما جن کے اندر تبدیلی چھپی رہے، ظاہر نہ ہو، اس کو کہہ دیتے ہیں علم نحو کی زبان میں کہ ان میں اعراب تقدیری ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ ان تمام امثلہ میں اعراب تقدیری ہیں۔ اور پہلی 2 امثلہ کے آخر میں چونکہ الف مقصورہ ہے، یعنی ایسا الف جس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ مختصر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس 13ویں قسم کا نام رکھ دیتے ہیں اسم مقصور۔ اور بعد والی 2 امثلہ میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ اسم مقصور نہیں ہے، وہ اصل میں لفظ غلام ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال میں لفظ خادم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ تو یہ ایک مستقل قسم بن گئی، اور ان دونوں امثلہ میں جو اسم مضاف ہے وہ جمع مذکر نہیں ہے، لہذا ہم اس کو کہیں گے کہ 14ویں قسم وہ اسم ہے جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ یہ اتنا طویل نام ہمیں اس لیے رکھنا پڑا کہ آخری قسم ایسے اسم کی بننے والی ہے جو جمع مذکر سالم ہوگا اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا۔ اب اس کی بھی امثلہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے جاء القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی۔ اور جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ ان امثلہ میں سے پہلی مثال میں رفعی اور جری حالت میں اعراب تقدیری ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں، جبکہ نصبی حالت کے اندر اعراب الفاظ میں ظاہر ہیں۔ اور القاضی کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہے۔ ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو اسم منقوص کہتے ہیں، لہذا 15ویں قسم کا نام ہوا اسم منقوص۔ اور 16ویں اور آخری قسم ہے جاءنی مسلمیہ۔ یہ بھی مرکب اضافی ہے، اصل میں مسلمون وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، اور اضافت کی بحث میں ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف سے الف لام، تنوین اور تنوین کے قائم مقام تثنیہ اور جمع کا نون گر جاتا ہے،
تو جب مسلمون کو ہم نے یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو جمع قانون گر گیا. اب واو اور یا اکٹھے ہو گئے، واو کو بھی یا بنا دیا اور یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا مسلمیہ. اس کو ہم تفصیل سے تو آگے جا کر دیکھ لیں گے، بس ہلکا سا ان اقسام کا تعارف کروانا مقصود تھا. تو اس میں معرب کا باعتبار اعراب کے 16 قسموں کا ہلکا پھلکا تعارف یہاں مکمل ہوا. اگلے لیکچر میں ہم ان اقسام کا شجرہ یعنی چارٹ بنا کر ان کو سمجھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.